الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے حوالے سے ہم روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب اس کے دوسرے حصے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان جاری ہے. آخری بات جو ہم نے نشست میں پڑھی تھی اس میں سیدنا علی نے فرمایا کہ وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم کا جو صاحب عزت ہوتا تھا اس کی تکریم کرتے تھے. وَيُوَلِّيهِ عَلَيْهِمْ اور اسی کو اس پر انچارج بنا دیتے تھے، والی مقرر کر دیتے تھے. آگے فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُ النَّاسِ آپ لوگوں کو خبردار کرتے تھے، آپ لوگوں کو محتاط رہنے کی تلقین فرماتے تھے. اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس میں سب لوگ اچھے نہیں ہوتے، سب لوگ بھلے نہیں ہوتے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. خائن لوگ بھی ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، سازشی لوگ بھی ہوتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو متنبع کرتے تھے کہ دیکھو اپنے معاملات کو دیکھو، اپنا دھیان کرو. اور آگے فرمایا وَيَحْتَرِسُ مِنْهُمْ اور خود بھی لوگوں کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچانے سے اپنی حفاظت فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بہت سے تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو اہل کتاب میں سے بھی لوگ تھے، اور خاص طور پر مدینہ میں ایک بہت بڑا عنصر وجود میں آ گیا تھا جو اصلاً یہود میں سے تھا، لیکن اس نے اسلام کا بھیس بدلا اور اسلام کے اندر داخل ہو کر کوشش کی کہ اسلام کو اندر سے سیبوٹاج کرے، جس کو ہم منافقین کہتے ہیں. یہ کٹر منافق تھے جو اصلاً یہودی تھے، لیکن انہوں نے ایک سازش کے تحت ایک بہروپ جو ہے وہ ایک رچایا اور اسلام میں داخل ہو گئے. یہ لوگ طرح طرح سے چیزوں کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حرم کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ در اندازی کی کوشش کی. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں اصل جو تھا وہ رحمت اور لینت اور شفقت تھی، اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی اور فرمایا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. منافقین کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے ساتھ کچھ سختی کا معاملہ کیجیے. تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی احتیاط فرماتے تھے. ایک موقع پر ایک صاحب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے تو اجازت طلب کی، استئذان کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، آپ نے کہا کہ اذن لہ، لوگوں سے کہا کہ بھئی اجازت دے دو ان کو، اور ساتھ ہی سیدہ کو کہا کہ بئس اخو العشیرہ کہ یہ صاحب اپنے قبیلے کے بہت ہی برے فرد ہیں. پھر جب وہ صاحب آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشاشت کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی. جب وہ صاحب چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ان صاحب کے بارے میں یہ فرمایا تھا اور پھر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو تو بہت اچھے انداز میں کی. تو آپ نے ایک سے زیادہ باتیں ارشاد فرمائی جو مختلف روایتوں میں آئی ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے کبھی مجھے تند دیکھا ہے، سختی کرنے والا دیکھا ہے؟ یعنی اگر میں کسی شخص کو پسند نہیں بھی کرتا تب بھی میں اس سے معاملہ کرنے میں جو ہے وہ بشاشت کا، نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ بہت ہی برا شخص ہے کہ جس کی اذیتوں کے ڈر سے
لوگ اس کو چھوڑے رکھیں اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ تو اب یہ ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اہل بیت میں منافقین سازشیں کرنے کی کوششیں کرتے تھے، تو یہ ضرورت تھی حذر کے حوالے سے کہ آپ نے سیدہ سے کہا کہ بھئی یہ صاحب میرے پاس آتے جاتے تو ہیں لیکن یہ صاحب ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے معاملے میں دھیان کا رویہ اختیار کرنا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی گئی کہ آپ لوگوں کو بھی متنبہ کرتے تھے، احتیاط کی جو ہے وہ لوگوں کو تلقین فرماتے تھے، اور خود بھی لوگوں کی اذیت اور ریشہ دوانی سے اپنی حفاظت فرماتے تھے۔ من غیر ان یطوی عن عہد منہم بشرہ وخلقہ، اب یہ وہی بات کہ اس کے بغیر، یعنی یہ جو احتیاط تھی اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خندہ روئی اور اپنے اخلاق سے کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے، یعنی اگر آپ کسی کو پسند نہیں بھی کرتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خندہ روئی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ، اور سیدنا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تلاش کرتے تھے، بوجھتے تھے۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے تو آپ جیسے ہر ایک کے ساتھ ایک ذاتی تعلق رکھتے تھے، اور اگر آپ دیکھتے تھے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ آ نہیں رہے، مسجد میں نہیں آ رہے یا مجلس میں نہیں آ رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں دریافت فرماتے تھے۔ تو کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کا جو فقدان ہے، جو کمی ہے، اس کو محسوس فرماتے۔ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، اور اگلی بات یہ ہے کہ لوگوں سے پوچھتے، سوالات کرتے ان باتوں کے بارے میں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو جو پہلی بات ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ کوئی صاحب نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ تو ایک صاحب جو تھے جو خطیب انصار کہلاتے تھے، جن کی آواز بہت بلند تھی، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کچھ دن سے حاضر نہیں ہو رہے، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ثابت ابن قیس کو، کیوں نہیں آ رہے؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں تو میں جا کر اطلاع لے کر آتا ہوں۔ تو وہ گئے ان کے گھر، تو دیکھا کہ وہ گھر میں سر نوڑائے بیٹھے ہیں اور بہت اداس ہیں اور بہت غمگین ہیں۔ ان سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے کہ تم آ بھی نہیں رہے باہر اور تم اس طرح غمگین بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ جو حجرات کی ابتدائی آیات ہیں اس میں کہا گیا نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ دیکھو لوگوں اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرو، اور کہا کہ ولا تجہروا لہ بالقول، اور اونچی آواز میں اس طرح گفتگو نہ کیا کرو جیسے تم لوگوں سے گفتگو کرتے ہو۔ اور آگے بہت سخت وعید ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، مبادا تمہارے سارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو ان صاحب نے کہا بھئی میں تو اہل جہنم میں سے ہوں، میری تو آواز طبعاً بہت بلند ہے، اور مجھے تو ڈر ہے کہ میری آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہو جاتی، تو اس وجہ سے میں تو اب ڈر سے گھر میں بیٹھ گیا ہوں، میں تو جہنمیوں میں سے ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جا کر یہ بات بتائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ان کو پیغام پہنچا دو کہ انک لست من اہل النار، کہ تم ہرگز اہل جہنم میں سے نہیں ہو، ولکن من اہل الجنہ، تم تو اہل جنت میں سے ہو، تم تو جنتیوں میں سے ہو۔ وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو بدتمیزی کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، گستاخی کے حوالے سے کہی جا رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی کی آواز طبعاً بلند ہو تو اس کے بارے میں یہ وعید ہے۔ تو آپ پوچھتے تھے۔ اسی طرح ایک خاتون تھیں سیاہ فام، جو ہے وہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا نہیں کچھ دن، تو آپ نے پوچھا کسی سے کہ بھئی وہ خاتون کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو فوت ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان کو خیال ہوا کہ ایک عام سی عورت ہے اور بالکل باندھی سی ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا۔ تو آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، میری رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ اور وہ اتنی خوش قسمت خاتون تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھی اور اس کے لیے دعا کی۔ تو گویا آپ معلوم کرتے تھے کہ لوگ کدھر ہیں، فلاں صاحب نہیں آ رہے تو کیا وجہ ہے۔ تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفقت، تواضع کا مظہر ہے۔ اور اگلی بات فرمائی وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِي النَّاسِ، لوگوں کے درمیان جو آپس کے ان کے معاملات ہوتے تھے، گفتگویں ہوتی تھیں، اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے، وَيُحَسِّنُ الْحَسِينَ وَيُقَوِّيهِ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّيهِ۔ یعنی ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو داعی ہوتے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ تبلیغ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سبق سا انہوں نے یاد کر رکھا ہوتا ہے، جب بھی کسی سے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرنے کا موقع ہوتا ہے، اور وہ فر وہ سارا سبق اپنا دہرا دیتے ہیں کہ وہ آدمی کس حال میں ہے، اس کے حالات کیسے ہیں، اس کے گھر میں کیا مسائل ہیں، اس کی بیوی بچوں کے معاملات کیا ہیں، اس کے گھر میں روٹی میسر ہے یا نہیں ہے، بچے کے لیے جو ہے وہ کوئی دوائی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عام گفتگو فرماتے تھے، جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کے پرابلمز ہیں، اس پر گفتگو فرماتے تھے۔ اور جب لوگ اپنے احوال بتاتے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں اور اس طرح کی ہماری زندگی ہے اور یہ ہمارے رویے ہیں، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فطری انداز میں کیا کرتے کہ جو اچھی باتیں ہوتیں، عمدہ باتیں ہوتیں، خوب باتیں ہوتیں، ان کی تحسین فرماتے اور ان کو تقویت دیتے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا۔ کئی موقع پر کوئی صاحب آ کر آپ سے سوال کرتے، ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ والی جو مشہور روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں خلوت میسر آئی ایک موقع پر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بیمار کر دیا، مریض بنا دیا اور مجھے انتہائی غم کا شکار کر دیا۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ تو آپ نے تحسین فرمائی، آپ نے کہا بخن بخن، بہت خوب بہت خوب، شاباش شاباش، لقد سألت عن عظیم، تم نے واقعتاً بہت بڑی چیز کے بارے میں پوچھا۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے یہ جو ہے انفاق کر دیا اور میں نے اللہ کے راستے میں یہ چیز جو ہے وہ دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ربح بیعک، جو تم نے یہ بیوپار کیا اللہ کے ساتھ، یہ جو کاروبار کیا، یہ بہت ہی نفع بخش ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھائیاں خوبیاں لوگوں میں پاتے، لوگوں میں دیکھتے، ان کی تحسین فرماتے اور ان کو تقویت پہنچاتے۔ اور تقویت پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بشارت دیتے۔ جب کسی آدمی کے اندر اچھی چیز دیکھتے تو آپ اس کو بشارت دیتے کہ بھئی تم نے یہ کام جو کیا ہے تو یہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں تمہارے درجات کو بلند کرنے والا اور تمہاری کوتاہیوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّيهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بری باتیں ہوتی تھیں، جو نامناسب باتیں ہوتی تھیں، ان کو برا کہتے تھے، ان کی مذمت فرماتے تھے اور ان کو ہلکا کرتے، ان کو زائل کرتے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف پرانی کتابوں میں آیا ہے، اس میں بھی یہ الفاظ شامل کہ وہ پیغمبر کیا کریں گے کہ وہ بھلائی کی تلقین کریں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مستقل اسلوب تھا۔ تو جو بری باتیں ہیں آپ ان کو روکتے، ان کی مذمت فرماتے اور ان کو ہلکا کرتے، ان کو ڈیگریڈ کرتے۔ معتدل الامر غیر مختلف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات بہت ہی اعتدال پر ہوتے تھے، افراط و تفریط سے پاک ہوتے تھے اور ان میں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہے کہ اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو رہا، پریڈکٹیبل نہیں ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، یا جس کو ہمارے ہاں موڈ سوئنگز کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ کب اس کا رویہ جو ہے بالکل اپوزٹ ہو جائے۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک انتہائی معتدل تھا، اس میں افراط و تفریط اور اختلاف نہیں تھا۔ لا یغفلوا مخافۃ ان یغفلوا، یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف سے غافل نہیں ہوتے تھے،
ان کی طرف سے توجہ کو ہٹاتے نہیں تھے، مبادا وہ بھی غفلت کا شکار ہو جائیں، او یمیلو یا مائل ہو جائیں بے اعتدالی کی طرف، آرام طلبی کی طرف۔ اور ایک اس کی قرات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ او یملو یا وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں، بیزاری کا شکار ہو جائیں۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو آپ کے خدام تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، ان کے معاملے میں آپ الرٹ رہتے۔ اور خود قرآن مجید میں بھی آپ کو چونکہ بہت تلقین کی گئی کہ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل ایمان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا کر رکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی خبر گیری کیے رکھتے، یہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غافل ہو جائیں یا وہ مائل ہو جائیں ناحق کی طرف۔ لِكُلِّ حَالٍ عِندَهُ عَطَادٌ، یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہر کام، ہر حالت کا ایک خاص انتظام تھا، عادت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس طرح بہت سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں یا موریلٹی کیا ہوتی ہے، وہ ہیبٹ ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیزنل جو ہے، جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سیزنل مسلمان ہوتے ہیں، کچھ دور ایسا آتا ہے، کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان جو ہے اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، یا کچھ ایسے ادوار آتے ہیں کہ جس میں انسان خیر کی طرف، نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن ہیبٹ، اخلاق وہ ہوتے ہیں جو انسان سے بے تکلف جو ہیں وہ صادر ہوں۔ جو آدمی تکلف سے عمل کرتا ہے وہ اس کے اخلاق نہیں ہوتے، جو وہ راسخ نہیں ہوتے۔ تو کہا کہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مخصوص عادت مبارکہ کے تحت ہوتی تھی۔ لا یقصر عن الحق ولا یجاوزہ، حق کے معاملے میں، اقامت حق کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی کوتاہی فرماتے تھے، نہ کوئی تجاوز فرماتے تھے۔ حق کے معاملے میں جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں حساس نہیں تھے۔ اگر کوئی لوگ آپ کو برا بھلا کہہ دیں، آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ انتقام نہیں لیتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے دین کا معاملہ ہوتا تھا تو اس میں آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ الرٹ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ حق کی اقامت کے معاملے میں آپ کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ حد سے تجاوز کر لیں، کسی کو سزا دینے میں کوئی زیادتی کر لیں۔ الذین یلونہ من الناس خیارہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قریب وہ لوگ ہوتے تھے جو سب سے بہترین، سب سے اچھے لوگ، سب سے بہترین لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے تھے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو گھر میں آپ اپنی ذات کے لیے حصہ رکھتے تھے اس کو بھی لوٹا دیتے تھے آپ امت کی طرف، لیکن خواص کے ذریعے عوام تک لوٹاتے تھے۔ اور خواص کا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں روپیہ پیسہ، حسب نسب نہیں تھا، بلکہ نیکی اور تقویٰ تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل ارد گرد ہوتے تھے، دائیں بائیں لوگ ہوتے تھے، وہ سب سے افضل تھے، وہ ابو بکر اور عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی تدفین بھی جو ہے وہیں پر ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں، تو اس موقع پر انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ اے عمر، مجھے پتہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا، کہ میں نے کتنی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ابو بکر اور عمر ساتھ تھے۔ تو گویا پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو گویا بالکل مقرب وزیروں کی طرح وہ آپ کے دائیں بائیں رہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تدفین میں بھی ان کو کیا فضیلت حاصل ہوئی، کیا مرتبہ حاصل ہوا۔ تو کہا کہ آپ کے قریب لوگ وہ ہوتے تھے کہ جو سب سے بہترین لوگ ہوتے تھے۔ افضلہم عندہ عامہم نصیحتاً، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا کون تھا اہل ایمان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جو مسلمانوں کی خیر خواہی میں سب سے بڑا ہوا تھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امتیوں میں سے کن لوگوں کو سب سے فضیلت والا سمجھتے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہی کا، نفع بخشی کا معاملہ کرے۔ وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنزِلَةً، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قدر و منزلت میں سب سے بڑے ہوئے لوگ کون تھے؟ احسنہم مواساتاً و موازرتاً، کہ جو اہل ایمان کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ غم گساری، ہمدردی اور مدد میں سب سے عمدہ ہو، سب سے اعلیٰ۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ آپ کی امتیوں میں کون ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ مواسات کا مطلب ہے ہمدردی کرنا، خاص طور پر دلجوئی کرنا دنیاوی معاملات میں۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ پہننے کو نہیں ہے، ایک آدمی کے پاس سواری نہیں ہے، تو اس کو فراہم کر دینا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ معاذرتاً، مدد کرنا۔ اس کا تعلق زیادہ آخرت سے ہے کہ آخرت کے حوالے سے کون کسی کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو سب سے زیادہ قدر و منزلت میں بڑے ہوئے تھے ان کی امت میں، وہ لوگ وہ تھے کہ جو دنیا اور آخرت میں اہل ایمان کے لیے مفید تھے اور کارآمد تھے۔ قال فسألته عن مجلسه، اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی مجلس کے احوال کیا تھے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ مطالعہ کریں۔